اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ومما حمل علی جمع المذکر السالم فی الاعراب بنون۔ ہماری بحث جو تھی جمع مذکر سالم کے بعد جمع مذکر سالم کے ملحقات میں تھی، اور ہم نے بیان کیا کہ جمع مذکر سالم کے کتنے ملحقات ہیں۔ کچھ گزر چکے، جن میں سے پہلا اولو بتایا، اور پھر عشرون بتایا، تیسرے نمبر پر ہم نے اہلون کو ذکر کیا، چوتھے نمبر پر پھر وابلون کو ذکر کیا، پانچویں نمبر پر ہم نے ارغون کو ذکر کیا، چھٹے نمبر پر سنون کو ذکر کیا۔ آج ساتواں نمبر ہے بنون کا، یعنی ملحقات جمع مذکر سالم میں سے ساتواں جو ہے وہ بنون ہے۔ یہ ملحقات جمع مذکر سالم کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ درس کو کافی عرصہ گزر گیا تو اس چیز کو تھوڑا وضاحت دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ملحقات جمع مذکر سالم کیا ہے، ملحقات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مصنف نے اشارہ دیا ہے جس سے وضاحت بنتی ہے۔ کہا کہ وَمِمَّا حُمِلَ عَلَى جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ فِي الْإِعْرَابِ، اور ان میں سے کہ جن کو حمل کیا گیا ہے جمع مذکر سالم پر فی الاعراب، اعراب میں، یعنی کیا مطلب؟ وہ کہ ان میں سے مما یعنی ان میں سے حملہ کہ جن کو حمل کیا گیا ہے علی جمع المذکر سالم، جمع مذکر سالم پر، کس چیز میں؟ فی الاعراب، اعراب میں حمل کیا گیا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ملحقات جمع مذکر سالم کہ جن کا اعراب بھی وہی ہوگا کہ جو جمع مذکر سالم کا ہوگا، ان میں سے ایک بنون بھی ہے۔ یعنی پیچھے ہم نے جتنے گزارے ہیں ان کا مطلب بھی یہی تھا، لیکن آج مصنف فی الاعراب کہہ کر پھر وضاحت فرما دی کہ دیکھیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ملحقات جمع مذکر، تو یہ الحاق ان کا جمع مذکر سالم کے ساتھ کس چیز میں ہے؟ فی الاعراب، اعراب میں ہے۔ یعنی جو اعراب جمع مذکر سالم کا ہوگا وہی اعراب ان کا ہوگا۔ اور جمع مذکر سالم کا کیا اعراب ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حالت رفعی میں واو و نصبی اور جری میں یا اس کا اعراب ہے۔ تو جو ملحقات جمع مذکر میں شامل ہوگا جو بھی، پھر اس کا اعراب بھی یہی جمع مذکر سالم والا ہوگا۔ تو ان میں سے ایک کیا ہے؟ بنون ہے۔ یہ ساتواں قسم بتایا، اور اس کی زیادہ کوئی تفسیر بھی نہیں کی۔ اس کے بعد آٹھویں نمبر پر بتا رہے ہیں علیون، وَكَذَلِكَ علیون، اور اسی طرح علیون بھی ہے، یعنی ملحقات جمع مذکر سالم میں سے علیون بھی ہے۔ اور ہم نے ذکر کر دیا کہ اس الحاق سے مراد اعراب میں الحاق ہے، یعنی جو اعراب جمع مذکر سالم کا ہے وہی اعراب علیون کا بھی ہوگا۔ اچھا، یعنی حالت رفع میں واو، نصبی اور جریمیہ۔ وما اشبہہ، اور یہی اعراب کون سا؟ جمع مذکر سالم والا علیون کو بھی آئے گا، لیکن وما اشبہہ، اور اس کے ساتھ شباہت رکھنے والوں کو بھی یہی اعراب آئے گا جو علیون کا ہے، یا کہیں کہ جو جمع مذکر سالم کا ہے۔ کون سی، کس طرح کی وہ شباہت رکھتے ہیں؟ مما سمی بہ من الجموع، کہ ان میں سے کہ جن کا نام رکھا گیا ہو جمع سے۔ یہ کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں علیون اصل میں نام نہیں ہے۔ اس وضاحت پر تھوڑا غور کریں تاکہ بعد دورہ جو مطلب ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ کہتے ہیں کہ علیون اصل میں دیکھیں تو یہ علیون اسم نہیں ہے، بعد میں جا کر اسم بنا ہے۔ تو اس طرح کے اسما جو پہلے اصل میں اسم نہ ہوں، بعد میں جا کر اسم بنے، تو وہ
جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہو سکتے ہیں اعراب میں، لیکن ہم نے جیسے کہا کہ جیسے علیون ہے وما اشبہ، اور اس علیون کے ساتھ شباہت رکھنے والے، یعنی علیون جیسے دوسرے اسما، مما سمی به من الجموع، وہ اسما ان اسما میں سے کہ جن کے ساتھ نام رکھا جاتا ہے، من الجموع جمع میں سے، یعنی ایک اسم ہے کہ اصل میں وہ جمع ہے، وہ اسم کیا ہے؟ جمع ہے، اس جمع کو لے کر ہم نے کسی کا نام رکھ دیا تو اب اس کا اعراب بھی جمع مذکر سالم کو ہوگا۔ اب ایک لائن میں اس کی مختصر وضاحت اور بات کو ختم کر کے عبارت پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اسم کے جو جمع ہے، اگر وہ اسم کسی کا نام رکھا جائے، یعنی وہ جمع ہے اصل میں لیکن ہم کسی کا نام رکھ رہے ہیں، خواہ وہ جگہ کا نام رکھ رہے ہیں، کوئی بندے کا نام رکھ رہے ہیں، کسی چیز کا نام رکھ رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں نام نہیں ہے، ہم رکھ رہے ہیں نام، اس جمع کو کسی چیز کے لیے نام رکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کا اعراب کیا ہوگا؟ جمع مذکر سالم والا ہوگا۔ اب عبارت کو سنیے، وَكَذَلِكَ عِلِّيُّونَ، اور اسی طرح علیون بھی ہے، یعنی اس کو بھی جمع مذکر سالم والا اعراب آئے گا، وما اشبہ، اور وہ کہ جو اس علیون کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں۔ کیا یہ مما، یہ کیا ہے؟ اصل میں من ما ہے نا، تو یہ من کیا ہے؟ بیانیہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ شباہت کس چیز میں؟ مما سمی به، ان اسما میں سے شباہت ہر ایک چیز کی بھی نہیں چلے گی، اس چیز میں شباہت رکھے کہ اس چیز میں شباہت رکھنی چاہیے، کس چیز میں؟ اس چیز میں کہ مما سمی به من الجموع، کہ جن کے ساتھ نام رکھے جائیں جمع میں سے، یعنی ایک اسم ہے جو جمع ہے، اب وہ جمع کسی کا نام رکھ دیا جائے، کسی کا بھی، یعنی چیز کا، بندے کا، کسی بھی چیز کا نام رکھ دیا جائے، اب اس کا اعراب جمع مذکر سالم والا ہوگا۔ الا ترى، پھر اور وضاحت کر رہے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے یا آپ نہیں دیکھا کہ ان علیین فی الاصل جمع لعلین، کہتے ہیں کہ یہ جو علیین ہے یہ اصل میں جمع تھا علین کے لیے، فنقل عن ذلک المعنی، پھر اس معنی سے نقل ہوا، وسمی به اعلی الجنت، پھر اس کے ساتھ نام رکھا گیا اعلی الجنہ، یعنی جنت کا جو اعلیٰ درجہ تھا اس کو علین کہا گیا، جیسے ہم دعا میں کہتے ہیں کہ فلاں مرحوم کو اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما، یعنی وہ جنت کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ عنایت فرما، تو کیا ہے؟ جنت کے اعلیٰ مقام کا نام پڑ گیا، تو یہ کیا ہے؟ پہلے تو جمع تھا علین کے لیے، علیین وہ کہا نا فی الاصل جمع لعلین، علی کے لیے کیا تھا؟ جمع تھا، کون؟ علیون، لیکن جب یہ نام پڑا کس کا؟ جنت کے اعلیٰ درجے کا، تو پھر اس کا اعراب جمع مذکر سالم والا ہو گیا۔ اچھا، وَأُعْرِبَ هَذَا الْإِعْرَابَ نظراً الى اصلہ، قال اللہ تعالی کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ ہمارا یہ سوال ہے، یہ جو علیون کو ہم اعراب دے رہے ہیں، یہ جو ہم جمع مذکر سالم والا اعراب علیون کو دے رہے ہیں، تو کیا ہم اس کو یہ اعراب اس وجہ سے دے رہے ہیں چونکہ یہ کسی چیز کا نام بن گیا ہے، یا ہم اس کی اصل کو دیکھ کر کہ اصل میں یہ جمع مذکر سالم کے ملحقات میں سے ہے، کچھ شرائط جمع مذکر سالم والے اس میں پائے جاتے ہیں، یا اس جیسا کسی لحاظ سے ہے، اس لحاظ سے ہم اس کو دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ علیون کو جو اعراب جمع مذکر سالم والا ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے چونکہ یہاں چونکہ دو عبارتیں ہیں، اس میں غور فرمائے کہ وہ اعربہ بھی ہے، اور دوسری ایک کتاب میں ملا ہے کہ وہاں پر یہ اعراب اس طرح لکھا ہوا ہے کہ وہ اعربہ، یعنی مجہول بھی پڑھا گیا ہے اور معلوم بھی پڑھا گیا ہے۔ بہرحال ہم اس کا آسان ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وَأُعْرِبَ هَذَا الْإِعْرَابَ نَظَرًا إِلَىٰ أَصْلِهِ،
اس کو جو یہ اعراب دیا گیا ہے اس کی اصل کو دیکھتے ہوئے، یعنی اگر یہ کسی کا نام نہ بھی ہوتا تو بھی علیون کا جو ہے یہی اعراب ہوتا، جمع مذکر سالم والا۔ یہ مصنف کا نظریہ ہے، اختلاف اپنی جگہ۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ اچھا، کلا حرف رد اور زجر کہا جاتا ہے، ان حرف توکید ہے یا حرف نصب بھی اس کو کہتے ہیں۔ الابرار جو ہے یہ اسم ہے ان کے لیے اور یہ منصوب ہے، اور علامت نصب اس کے لیے کیا ہے؟ فتح ہے، جو کہ ظاہر ہے اس کے آخر پر۔ یہ جو لام ہے، یہ لام جو اس میں ہے لفی میں، لام، یہ لام مزحلقہ بھی اس کو کہا جاتا ہے اور لام ابتدا بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اور فی علیین، یہ واضح ہے کہ فی حرف جر ہے، علیین اس میں مجرور ہے فی کے ساتھ، اور علامت جر اس کی کیا ہے کہ یہ یا ہے، اور یہ کیا ہے؟ ملحق ہوگا جمع مذکر سالم کے ساتھ، کیونکہ جمع مذکر سالم کا بھی حالت جری میں یا ہے، تو یہاں پر بھی حالت جری میں اس پر علیون کی جگہ علیین ہے، یعنی حالت جری میں یا آیا ہے۔ اچھا، وما ادراک ما علیون، دوسری مثال پیش کی تو یہاں پر دیکھیں علیون مرفوع ہے۔ کیوں علیون مرفوع کیوں ہے؟ اس کی ترکیب کچھ اس طرح کی جاتی کہ واو جو ہے حرف استئناف جو ابتدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں حروف، ان میں سے ہے، اور ما اسم ہے، استفہام ہے، اسماء استفہام یعنی جو سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں اسم، ان میں سے ایک اسم کیا ہے؟ ما ہے، تو یہ اسماء استفہام میں سے ہے، یعنی اس میں استفہام ہے، سوال کے لیے ایک اسم ہے، اور یہ مبتدا ہے۔ ادراک جو ہے لفظ ادراک، یہ ادراک یہ فعل ماضی ہے، مبنی علی الفتح ہے، اس میں جو ادراک میں کاف جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، اور یہ ادراک مبنی علی الفتح ہے، اور اچھا یہ محل نصب میں ہے، مفعول بہ ہے، کس کے لیے؟ یہ کیا ہے؟ نصب کی محل پر ہے، خود منصوب نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے فی محل نصب مفعول بہ۔ مفعول بہ کی جو جگہ یہاں پر مفعول بہ ہونا چاہیے تھا اس کی جگہ پر ہے، اور کیا ہے اس کا فاعل کیا ہے؟ وما ادراک، فاعل کیا ہے اس کا؟ وہ کیا ہے؟ ضمیر مستتر ہے، اور یہ سارا جملہ جو ہے یعنی وما ادراک، یہ ما کو چھوڑ کے ادراک، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ یہ پورا جملہ فاعل اور فعل کے ساتھ مل کر یہ کیا ہے؟ گویا کہ خبر ہے، کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے، کہ جو ہم نے پیچھے پڑھی وما میں ما، یہ مبتدا ہے۔ اچھا، یہ جو ما ہے پھر دوسری ما علیون میں ما مبتدا ہے، مبنی علی السکون ہے، رفع کی محل پر ہے، اور علیون کیا ہے؟ علیون یہ خبر ہے دوسری ما کے لیے۔ دیکھیں اب دوبارہ ترکیب اس طرح کی، وا استئنافیہ یعنی وہ ان حروف میں سے ہے کہ جن کی ابتدا کی جاتی ہے، جن سے ابتدا کی جاتی ہے۔ وہ ما جو ہے یہ ما، یہ میں ترکیب اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑی آگے کام آئے گی، اس میں تھوڑی دقت کرنی ہوگی۔ ما جو ہے استفہامیہ ہے، ادرا کا میں ادرا یہ جو فعل ہے فعل ماضی ہے، اور کاف کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے، اس میں فاعل کی ضمیر مستتر ہے، یہ مل کر کیا ہے؟ اس ما کے لیے خبر کی جگہ پر ہے۔ ما یہ دوسری والی جو ہے یہ مبتدا ہے، علیون اس کے لیے خبر ہے۔ علی کل حال یہ بحث جو تھی خیر سے گزر چکی۔ مصنف اب یہاں سے ایک فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ جب قاعدہ ہم نے بتا دیا آپ کو کہ جو کوئی اسم ہو، بلکہ ایسے کہیں کہ جو کوئی جمع ہو اور وہ جمع کسی چیز کا نام بن جائے تو ہم اس کو جمع مذکر سالم کا اعراب دے سکتے ہیں، تو اب ہمیں ایک قانون مل گیا ہے۔ وہ کیا قانون؟ یہ مل گیا ہے کہ اب ہم دیکھیں گے جہاں پر بھی ہمیں ایسا اسم ملے کہ جو اصل میں جمع تھا، اصل میں جمع تھا، تو بعد میں وہ کسی چیز کا نام بن گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ نام بننے کے بعد بھی اس کا وہی اعراب ہوگا، اس کا بھی وہی اعراب ہوگا جو جمع کے وقت اس کا تھا۔ تو یہاں پر ایک ہم خلاصے کے طور پر ایک لائن میں اوپر والی کا بھی اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ یہ جو سوال آپ اٹھاتے ہیں کہ یہ علیون کو جو اعراب دیا جاتا ہے یہ اس لیے کہ یہ کسی چیز کا نام رکھا گیا ہے یا اس کی اصل کی بنا پر، تو یہاں پر کہیں گے کہ دونوں چیزیں درست ہیں۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جب علیون کسی چیز کا نام نہیں تھا تو اس کا اعراب کیا تھا؟ جمع مذکر سالم والا۔
اور اگر کسی چیز کا نام پڑ گیا پھر کیا ہے اس کا اعراب ہوگا، پھر اس کا اعراب کیا ہوگا، پھر بھی جمع مذکر سالم والا اعراب ہوگا۔ جب دونوں صورتوں میں ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا تو یہ اختلاف بھیجا ہے کہ آیا یہ الیون جو جمع مذکر سالم والا اعراب اس پر آتا ہے، آیا یہ الیون کی اصل کی وجہ سے ہے یا کسی چیز کا نام پڑھنے کی وجہ سے؟ یہ اختلاف بالکل درست نہیں ہے، بلکہ دونوں صورتوں میں اس کا اعراب جب جمع مذکر سالم والا ہوگا تو جھگڑا کرنا درستی نہیں ہے۔ تو پھر مصنف نے کہا، خود اس لیے کہا کہ یہ جو اعراب اس کو دیا جاتا ہے اس کی اصل کی وجہ سے ہے۔ ایسا کوئی نہ کہے کہ پہلے اس کا کوئی اور اعراب تھا لیکن جب کسی چیز کا نام پڑ گیا، یا ایسے کہیں کہ جنت کے اعلیٰ مقام کا نام پڑ گیا تو پھر ہم نے کہا کہ اس کا اعراب جمع مذکر سالم والا۔ نہیں، اس کا پہلے ہی یہی اعراب تھا اور بعد میں بھی یہی رہے گا۔ تو اسی طرح آج بتا رہے ہیں کہ اگر کسی جمع سالم کا پہلے سے کوئی اعراب ہو، جیسے خود مثال دے رہے ہیں، یا ملحقات جمع مذکر سالم میں سے کسی کا اعراب ہو جمع مذکر سالم والا، اور بعد میں وہ ملحقات جمع مذکر سالم یا خود جمع مذکر سالم کسی کا نام پڑ جائے تو کسی کا نام پڑ جانے سے اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوگا بلکہ وہی اس کا اعراب رہے گا۔ تو اس بنا پر کہتے ہیں کہ فعلی ذالک، اس بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ جو ہم نے قانون اوپر بیان کیا کہ جمع مذکر سالم کے ملحقات میں سے ہم نے ایک کیا بنایا؟ الیون، اور وہ جمعوں کے جو کسی کا نام رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یا اس بنا پر لو سمیت رجلا بزیدون، اگر مثلا آپ کسی مرد کا نام رکھیں زیدون، دیکھیں زیدون جمع ہے، زید مفرد ہے، زیدون اس کی جمع ہے، لیکن کسی کو بیٹا ہوا اس نے نام رکھ دیا زیدون، ٹھیک ہے؟ یعنی ہے تو لفظ جمع لیکن اس سے افراد جو مراد لیا جاتا ہے وہ ایک بیٹا ہے زیدون، کسی کا رجل کا نام رکھا زیدون۔ قلتا، تو آپ کہیں، آپ اس طرح کہیں گے ھذا زیدون رأیت زیدین مررت بزیدین۔ اچھا، فتعربہ کما تعرب حین کان جمعا، مثلا کہتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، فتعربہ، اس کو وہی اعراب دیا جائے گا، کما تعربہ، اس کو آپ وہی اعراب دیں جو آپ نے اس کو اعراب دیا تھا، حین کان جمعا، جب یہ جمع تھا، اب تو جمع نہیں ہے، اب کسی مرد کا نام بن گیا ہے نا، تو اس کا وہی اعراب کو جو جمع بننے سے پہلے اس کا اعراب تھا، مثلا جمع بننے کے بلکہ اسم، وہ جو جمع ہے اسم بننے سے پہلے جب یہ جمع تھا تو اس کا جو اعراب تھا تو اب بھی اس کا وہی اعراب ہے جب یہ کسی کا نام بن گیا ہے۔ آسان الفاظ میں اس طرح کہا جائے کہ اگر کوئی جمع مذکر سالم والا اعراب رکھتا ہے، اگر وہ کسی کا نام بھی پڑ جائے تو اس کا اعراب وہی رہے گا۔ اچھا، یہ بحث ختم ہوئی اور آج ایک اور بحث شروع ہونے جا رہی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جتنے بھی ہم نے پیچھے گزر چکے، ہم نے علامات بتائی، حرکات بتائی کہ یہ علامات اصل ہے یا حرکات اصل ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ ان میں سے خارج ہوتے ہیں 7 باب، جن میں سے 5 باب اسم کے ہیں اور 2 فعل کے ہیں کہ جو قبول نہیں کرتے کس کو؟ علامات اصل کو، بلکہ ان پر اعراب آتا ہے علامات فرعی والا۔ ان میں سے 3 باب گزر چکے، آج 4تھا باب ہے۔ کچھ کتب نے اس کو جمع مذکر سالم کا نام دیا ہے جو آج پڑھیں گے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ میں اس کو جمع مذکر سالم کا اعراب یا نام اس کو نہیں دوں گا، جمع مذکر سالم کا نام نہیں دوں گا، اگرچہ کچھ بلکہ اکثر نحویین نے اس کو جو ابھی بتانے جا رہے ہیں جمع مؤنث سالم کا نام دیا ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ میں اس کو یہ نام نہیں دوں گا۔ اور کیوں نہیں دیں گے مصنف نام؟ اس کی وجہ آگے چل کر انشاءاللہ آج والے درس میں یا کل والے میں پتہ چل جائے گی کہ مصنف کیوں کہتے ہیں کہ یہ جمع مؤنث سالم کی قید میں نہیں لگاؤں گا۔ اچھا، چوتھی چیز جو ہے جو اعراب قبول کرتے ہیں، اعراب فرعی۔ اچھا، تو یہاں پر اعراب اصلی کو بیان کرتے چلیں تاکہ واضح ہو جائے۔ اعراب اصلی کیا ہے؟ اعراب اصلی یہ ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ، نصبی میں فتحہ اور جری میں کسرہ، یہ اعراب اصلی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی ہے وہ اعراب فرعی ہے۔ اچھا، تو ان میں سے کہتے ہیں کہ اولات ہے، کیا ہے؟ اولات
ان اسما میں سے ہے کہ جن کو اعراب فرعی دیا جاتا ہے، اعراب اصلی نہیں دیا جاتا۔ اچھا، ایک اولات ہے۔ اور پھر کہا کہ ایسا جمع کہ جس کے آخر میں الف اور تا مزیدتین، یعنی دونوں کیا ہو، مزید ہوں، اصلی نہیں ہو، یعنی اضافی ہوں، اصلی نہ ہوں۔ تو یہ چوتھی چیز بیان کر دی کہ یہ چوتھا باب کیا ہے، جو اصل سے خارج ہے وہ کیا ہے، اولات ہے، اور وہ جمع ہے کہ جو الف اور تا مزید پر ختم ہو، ایسے جمع۔ اچھا، پھر اس کا اعراب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس کا اعراب اصل سے تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حالت رفعی میں ضمہ، ٹھیک ہے، حالت نصبی میں کسرہ، یہ تبدیل ہو گیا۔ حالت نصبی پر فتحہ آنا چاہیے تھا نا، یہ حالت نصبی میں کسرہ آئے گا، اور حالت جری میں تو ویسے بھی کسرہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، صرف اس نقطے میں الگ ہو گیا کہ حالت نصبی میں فتح کی جگہ کسرہ آ رہا ہے یہاں پر۔ اچھا، تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ آسانی پیدا ہو جائے کل کے درس کے لیے۔ ساتھ اصل متن و اولا، تو یعنی وہ باب کے جو خارج ہیں اصل سے، جن پر اعراب اصلی نہیں بلکہ فرعی آئے گا، ان میں سے کیا ہے، اولات ہے۔ وما، اور وہ ہے کہ جمع بألف و تاء مزیدتین، کہ جس کا جمع آتا ہے الف اور تا مزیدہ پر، یعنی جن کے جمع میں کے آخر میں کیا ہے، الف اور تا مزیدتین، دونوں مزید ہوں، الف بھی مزید ہو اور تا بھی اصلی نہ ہو۔ وَمَا سُمِّيَ بِهِ مِنْهُمَا فَيُنْسَبُ بِالْكَسْرَةِ۔ اچھا، یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے کہہ دیا کہ جس کے آخر میں وہ جمع کہ جس کے آخر میں الف اور تا مزیدتین ہوں، تو وہ کیا ہے، اس کو بھی جمع، اس کو بھی یہ کیا ہے، ملحقات، اس میں ملحقات کہہ رہا ہوں، یہ شامل ہو جائے گا کس میں، ان اسما میں سے کہ جو خارج ہیں، اصل سے خارج ہیں۔ اچھا، وما سمیہ بہ منہما، اور جن کا اس طرح کا نام رکھا جائے کہ جس کے آخر میں الف اور تا مزیدتین ہوں، تو اس کا بھی کیا ہے، فینصب بالکسرۃ، اس کو بھی حالت اور رفعی میں ضمہ، حالت نصبی، یہاں پر نقطہ ہے، حالت نصبی میں کسرہ، حالت رفعی میں جو ضمہ ہے، نصبی میں کسرہ، جری میں تو ویسے بھی کسرہ ہے اس کا بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حالت نصبی میں تبدیل ہو جائے، خلق اللہ السماوات واصطفى البنات۔ ان دو آیتوں میں ہمارے سماوات اور بنات کیا ہے، یہ شاہد مثال ہیں، خود اس کی تفسیر کریں گے، ترکیب بجائے اس کے کہ یہاں پر کریں، خود مصنف کر رہے ہیں شین شرح میں۔ الباب الرابع، چوتھا باب، مما خرج عن الاصل، کی جو اصل سے خارج ہے وہ کیا ہے، ما، یہ قاعدہ سن لیں، دیکھیں مصنف نے اس کو جمع مؤنث سالم نہیں کہا ہے، آگے اس کی علت بھی بتائیں گے، ما جمع بالف و تاء مزیدتین، کہ جس کے آخر میں کیا ہے، الف اور تا مزید ہوں، ایسا جمع کہ جس کے آخر میں الف اور تا مزید ہوں، کہ ہندات و زینبات فإنه ينصب بالقصرة نیابتا عن الفتحة، تو اس صورت میں اس کا حالت نصبی میں کیا اعراب ہوگا، کسرہ ہوگا فتح کی جگہ پر یا فتح کی نیابت میں۔ تقول رأیت الہنداتی، دیکھیں رأیت نصبی حالت میں بھی تی، رأیت الزینباتی، دیکھیں رفی نصبی حالت میں بھی رأیت الہندات، یہاں پر بھی نصبی حالت میں جر ہے، اور زینبات میں بھی اصل میں ہے رأیت الزینباتی، تو یہاں پر رأیت کو مفعول چاہیے، نصبی حالت میں ہونا چاہیے، لیکن زینبات پھر بھی کیا ہے، جری حالت میں ہے۔ قال اللہ تعالی، یہ مثالیں جو ہم نے پیچھے چھوڑی تھی اس کی تطبیق یہاں پر کریں گے اور انشاءاللہ آگے چلے جائیں گے۔ خلق اللہ السماوات، تو یہاں پر دیکھیں خلق اللہ السماوات کی تفسیر کس طرح ہے، خلق کا فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح ہے، اللہ کا جو لفظ ہے، اللہ جل جلالہ کا جو لفظ ہے وہ فاعل ہے، مرفوع ہے، اور اس کی علامت رفع کیا ہے، وہ ضمہ ہے جو ظاہر ہے اس کے آخر پر، اللہ، اور سماوات کیا ہے، مفعول مطلق ہے۔ اچھا، اور منصوب ہے، تو مفعول منصوب جو ہوتا ہے، حالت نصبی جو ہوتی ہے
وہ کیا ہے حالت نسبی میں دیکھیں یہ مفعول ہے خلق کے لیے، سماوات مفعول ہے کس کے لیے؟ خلق کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کیا ہے دیکھیں اس پر حالت نسبی میں بھی کسرہ ہے اس کے ساتھ۔ اچھا اصطفى البناتی، یا اس کو واصطفى البنات پڑھ سکتے ہیں۔ تو اصطفى البنات یہ جو لفظ ہے قرآن کی آیت ہے یہ بھی، تو واصطفى البنات کی تفسیر کس طرح کی جاتی ہے کہ واصطفى البنات، واو جو ہے حرف عطف ہے، اور اصطفیٰ جو ہے لفظ ہے، یہ کیا ہے اصل میں اس کی مختلف تعبیریں کی جاتی کہ یہ اصطفیٰ ہے، لیکن اصل میں تھا اصطفیٰ۔ تو اس طرح حمزہ اولا استفہامیہ تھا اور ثانیہ وصل کے لیے تھا، پھر کیا ہے ہم نے حذف کیا اور اس کی جگہ پر دوسرے کو رکھ دیا، اس طرح کی بہت ساری اس کی تفسیر کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کو دونوں حمزے کو چھوڑ کے اصطفیٰ کی کیا ترکیب ہوگی کہ اصطفیٰ جو ہے فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح ہے، اور مبنی علی الفتح کس طرح ہے؟ اصطفیٰ مبنی علی الفتح کس طرح ہے؟ فتح تو دکھائی دیتی نہیں ہے اصطفیٰ کے آخر میں، اصطفیٰ کے آخر میں تو الف ہے، کہتے ہیں کہ اس میں مبنی علی الفتح علی تقدیری ہوگا، علی تقدیر، یعنی ہم نے کچھ پیچھے ماضی کسی کے پڑھیں کہ جن کا بتایا کہ ہم ان کا، اور آگے بھی کچھ پڑھیں گے جن کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، تو اس کا اعراب تقدیری ہے اور حالت ماضی ہے، فعل ماضی ہے، اصطفیٰ ماضی ہے، فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح ہے، اور اس کا جو فتح پر مبنی ہونا وہ تقدیری ہے، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ ضمیر مستتر ہے، اصطفیٰ میں ایک ضمیر ہے چھپی ہوئی ہے کہ جو اس کے لیے اصطفیٰ کے لیے فاعل ہے۔ تو یہ بنات کیا بنے گا؟ پھر مفعول بھی بنے گا، منصوب ہوگا، اور علامت نصب یہاں پر کسرہ ہے فتح کی جگہ پر، حالانکہ بناتا ہونا چاہیے تھا کیونکہ مفعول جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں یہاں بناتا کی جگہ پر بناتے ہیں۔ فَأَمَّا فِي الرَّفْعِ وَالْجَرِّ فَإِنَّهُ عَلَى الْأَصْلِ تقول جاءت الهندات فترفعه بالضمة ومررت بالهندات فتجره بالکسرت۔ اچھا وہی بات جو ہم نے خلاصے میں پہلے ذکر کی، کہتے ہیں کہ حالت رفعی اور جری میں اس کا کیا اعراب ہوگا؟ یہ تو نسبی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا حالت نسبی میں جو اعراب ہے وہ تبدیل ہو کر کیا ہے کسرہ بن جاتا ہے حالت نسبی میں۔ رفعی اور جری میں اس کا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رفعی اور جری میں اس کا اعراب اصل والا ہوگا، یعنی رفعی حالت میں ضمہ اور جری حالت میں کسرہ ہے، وہی بتا رہے ہیں۔ اما فی الرفع والجر، حالت رفعی اور جری میں، فإنه یہ کیا ہوگا؟ علی الاصل، اصل کی مطابق ہوگا، ان کا اعراب اصل کے مطابق ہوگا۔ جاءت الہندات، دیکھیں جاءت الہندات یہاں رفعی حالت میں ہنداتو ہے، فترفعہ آپ اس کو رفع دیں ضمہ کے ساتھ، جس طرح مثال میں ہے ہنداتو، تا پر ضمہ ہے۔ ومررت بالہنداتی جری حالت میں دیکھیں ہنداتی جری حالت میں وہی مجرور ہے یا مکسور ہے کہیں، فتجرہ بالکسرت، تو اس کو کیا قرار دیں آپ؟ حالت جری میں کسرہ دے دیں۔ اچھا ولا فرق بین ان یکون مسمى هذا الجمع، انشاءاللہ یہاں سے کل سے یا اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔